اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر تیزی سے چلتے ہوئے مینا کے نازک قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ ان راستوں پر چلنے سے باز کہاں آتی تھی۔ آس پاس سبز رنگ کی اونچی اونچی گھاس تھی۔ اچانک ہی وہ ٹھٹک سی گئی اور اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ بالوں کی خوبصورت سی چوٹی کو جھٹکے سے پیچھے ڈالتے ہوئے مینا نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا۔ اس کی کاجل زدہ سبز آنکھوں میں تحیر سا نمودار ہو گیا تھا۔ پیچھے کوئی نہ تھا۔ مینا نے اپنے خیال کو جھٹکا اور پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ 16 سال کی عمر اس پر قیامت بن کر اتری تھی۔ سیاہ ریشمی بال، سفید رنگت اور سبز آنکھیں وہ حسن کا شاہکار معلوم ہوتی تھی۔ مینا نے ساتھ لگے کھیت میں سے ایک کونپل توڑی اور اسی پل کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھیت کے اندر گھسیٹ لیا۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر کسی مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ سارے جہاں کا خوف مینا کی آنکھوں میں اتر آیا۔ خاموش ہو جاؤ مینا، یا سارے جہاں کو بتاؤ گے کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں؟ یہ اورنگزیب خان کی آواز تھی۔ مینا کا سارا خوف اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مسکراتا ہوا اورنگزیب اب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ہنوز مینا کی کلائی پکڑ رکھی تھی اور مینا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا کرتے ہو اورنگزیب؟ اگر کوئی تمہیں اس طرح دیکھ لیتا تو تم جانتے نہیں ہو ہمارے قبیلے کے لوگ کس قدر سخت مزاج ہیں۔ مجھے اور تمہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مینا کی آواز میں خوف تھا، مگر اورنگزیب تو جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے، لالا دولاب خان شہر گیا ہوا ہے اور اسی کا سب سے زیادہ خطرہ